تو اس وقت وہ کتاب لکھی گئی. پھر ان کے بیٹے نے لکھی، سرکار ناصر الملت نے لکھی. اس کو بھی اب تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں لکھے ہوئے کو، کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سعید الملت نے لکھ دیا، اس کو بھی سمجھ لیجئے 70 برس پورے ہو رہے ہیں. اور پھر ان کے بیٹے اب موجودہ جو کہ لکھ رہے ہیں اور کام چل رہا ہے. تو یہ وہ یادگاریں ہیں جو کتابی شکل میں بھی آپ کو مل جائیں گی اور جشن کی صورت میں بھی مل جائیں گی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر میں ہمارے لیے سب سے بڑی 2 تاریخیں ہیں، ایک غدیر خم ہے اور ایک واقع کربلا ہے، ایک فضائل ہے اور ایک مصائب ہے. تو ان کی یادگاروں کو قائم رکھا گیا، اور مصر میں واقع کربلا کی یادگار منائی گئی. تو اس میں پورے شہر، پورے ملک مصر میں جب فاطمی نے مصر کی حکومت تھی تو انہوں نے اصول وضع کر دیے، اور وہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ پمفلٹ لگا دیے گئے دیواروں پہ کہ بھائی یہ 10 دن جو ہیں تو گوشت کی دکانیں نہیں کھلیں گی، شربتوں کی اور اس طرح کی دکانیں جو کہ عیش و عشرت کے کھانے ہیں وہ نہیں ہوں گے، روکھا سوکھا کھانا کھایا جائے گا اور عمدہ غذائیں نہیں پکائی جائیں گی، نہ بادشاہ کھائے گا نہ رعایا، اور تمام کالے پرچم لگائے جائیں گے اور سیاہ پرچم لگائے جائیں گے اور سب کالے کپڑے پہنیں گے. یہ سب مصر سے شروع ہوا. ان کے بعد ان کو دیکھ کر پھر شام کی حکومت سیف الدولہ بادشاہ شام کا آیا، یہ بھی علی والا بادشاہ تھا. پھر شام میں ہوا، شام میں کافی دن علی والوں کی حکومت رہی. اس کے بعد عراق میں، پھر ایران میں. تو مختلف ملکوں میں یہ یادگاریں ایک صورت سے جب ہندوستان کی باری آئی تو ہندوستان میں ایک تو سال بہ سال منانے کی رسم رکھ دی گئی، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی کہانی بھی 250 سال اور 350 سال ہو رہے ہیں کہ ہر امام کی جشن کی تاریخ بھی منائی جائے اور شہادت کی تاریخ بھی منائی جائے. اور ایام ازا 2 مہینے 8 دن تک منائے جائیں. یہ سب 250-300 سال کے اندر. وہ اس سے پہلے یہ سب کچھ حیدرآباد دکن میں ہو چکا تھا. معصومین کی تاریخیں پتہ ایسے چلتا ہے آپ کو کہ جب آپ اس دور کے شعراء کے دیوان اٹھائیں گے اور بادشاہوں کی شاعری کے دیوان اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ لکھی ہوئی ملے گی کہ یہ قصیدہ غدیر کے دن کہا گیا، یہ قصیدہ 13 رجب کو کہا گیا، یہ قصیدہ 3 شعبان کو کہا گیا. تو یہ ایک پوری تاریخ ہے جو ظاہر ہے کہ یوں ایسے ہمارے نظر کے سامنے سب کچھ تو بیان نہیں کریں گے. تمہیدی طور پہ ایک گفتگو ہو رہی ہے تاکہ جن کو حضرات کو آنا ہے سب کو پتہ ہے کہ 4 معصومین میں سب کو معلوم ہے کہ 11 بجے میں بیٹھتا ہوں، تو میں آدھے گھنٹے پہلے بیٹھا ہوں اس لیے کہ قائم رضا صاحب نے کہا کہ چھٹی کا دن تو ہے نہیں ہے، نہ ہفتہ ہے نہ اتوار، تو 12 بجے تک ہم محفل کو اختتام پذیر کر دیں تاکہ اسکول کالج اور آفسوں کے لوگوں کو زیادہ دیر ٹھہرنا نہ پڑے. اس صورتحال میں اب رہ گیا شعراء حضرات ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، ہر محفل میں پڑھتے ہیں، مجلس میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ایک الگ محفل خوبصورت ترین، یعنی کہ ایک خاکہ سا ذہن میں ہے کہ وہ ہوٹل ریٹریٹ میں ہی اعلان ہے، لیکن اگر زیادہ مجمع اور زیادہ شعراء ہو گئے تو ہوٹل میں تو صرف ہمارے پاس 100 ٹیبلز کا انتظام ہوا ہے، وہ کھانے کی میزیں ہوں گی. تو اب اگر زیادہ افراد ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو منتقل کر دیں گے امام باڑے میں یا کہیں اور کسی حال میں، کچھ ایسا ہوگا. لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ 2 مصرع ترا جو دیے گئے ہیں اس میں اگر شرط پوری ہو گئی ہے جو کہ
اندازہ ہو جائے کہ صرف فضائل لکھے جائیں تو محفل ہو. اب اگر آپ نے سلام لکھا تو وہ تو پھر بات نہیں بنے گی. شعراء حضرات چونکہ ذرا قلم تیز ہوتا ہے سلام اور نوحے لکھنے پر، اس لیے کہ یہ کام پورے سال ہو رہا ہوتا ہے، اور قصیدہ اور منقبت لکھنا شعراء کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے، اس لیے کہ سب کے دماغوں پہ 2.25 مہینہ سوار رہتا ہے، اور وہ سوار رہنا بھی چاہیے. غم حسین تو ہم کبھی بھولتے ہی نہیں. اچھا، اب امام کی ہستی وہ ہے کہ جہاں سب کے لیے فضائل لانا مشکل ترین منزل ہے، اس میں ذہانتوں کا امتحان ہے، اس میں عقلوں کا امتحان ہے کہ انہی حالات کو فضائل میں کیسے ڈالا جائے. چیزیں تو وہی ہیں لیکن اسے فضائل دکھانا ہے، فضائل دکھانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عزتاروں نے، محبوں نے خود ہی اپنے ذہن سے، اپنی ذہانتوں سے ہمیشہ مصائب کو فضائل بنایا ہے. مثلا میں مثال دے دوں، دیکھیے مصائب تو یہی ہے نا کہ شہزادی شام و کوفہ سے گزری، لیکن کس نے، اب یہ تو نہیں پتا کہ بانی کون ہے، لیکن آپ ہی لوگ ہیں نا بانی، کہ آپ نے ایک بار کہا فاتح کوفہ و شام، وہی چیز فضائل بن گئی. دیکھیے مصائب کو آپ نے